ایک واقعہ سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر سلیمان سایانی حاضر خدمت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں مختلف واقعات آپ کو پیش کرتے رہیں، ایسے واقعات جو سبق آموز ہوں، جن میں معلومات ہو، جن میں علم چھپا ہو۔ ایسے ہی واقعات میں سے آج ایک واقعہ بے شمار لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس بات کی وجہ کا معلوم نہ ہو کہ قرآن کے سائے میں بیٹیاں کیوں رخصت کی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے یہ رسم کہاں سے چلی اور قرآن کے سائے میں رخصت ہونا بیٹیوں کا نصیب و مقدر کیسے بنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو بہت مالدار اور رئیس تھا، اور اس کی بیٹی کی شادی کا وقت جب قریب آیا تو وہ اس کی بیوی اور بیٹی نے ایک بہت لمبی چوڑی فہرست اسے بنا کر دے دی کہ بیٹی کو جہیز میں یہ بھی دینا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ، اور ہم اپنی بیٹی کو ہر چیز دیں گے۔ اب وہ روزانہ جاتا اور وہ سارا ساز و سامان اکٹھا کرتا، بے انتہا مصروفیت میں وقت گزر رہا تھا۔ اس دوران اس شخص کو بہت سے مقامات پر بہت سی باتوں پر غصہ بھی آتا تھا، روز روز کی نئی فرمائشوں سے، روز ایک نئی فہرست تھما دی جاتی تھی، روز وہ جہیز کا ساز و سامان لاتا اور پھر اگلے دن ایک نئی فہرست۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کسی وجہ سے پریشانی اور دباؤ کا شکار تھا اور اس کی بیگم نے اسے پھر ایک فہرست تھما دی تو اس نے غصے سے ایک دم جذباتی انداز میں کہا کہ ہاں میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دوں گا، میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم مجھ پر حرام حرام حرام۔ کہنے کو تو یہ الفاظ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن در حقیقت شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اس نے اپنی بیوی کو ایک جذبات میں آ کے غصے میں جو الفاظ کہے تھے کسی بات سے مشروط کر کے، اس میں طلاق بائنہ چھپی ہوئی تھی۔ بائن طلاق یعنی کہ چھپی ہوئی طلاق۔ اب اگر وہ اپنی قسم پوری نہیں کرتا، اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہیں دیتا تو خود بخود اس کی بیوی کو یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس نے جذبات میں آ کر یہ کام کر تو دیا، مگر اب وہ پچھتانے لگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے میں اور جذباتی حالت میں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں جو آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے۔ خیر، اب وہ پریشان، ایک طرف بیٹی کی شادی کی تیاری بھی ہو رہی ہے، فہرست کے مطابق اس کے جہیز کا سامان بھی اکٹھا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ پریشان ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر شے دے سکوں، کیونکہ کوئی باپ یہ نہیں کر سکتا، دنیا کی ہر چیز بیٹی کو دینا ناممکن ہے۔ اب وہ پریشان، مختلف علماء کرام اس زمانے میں جو تھے، مفتی کرام تھے، ان کے پاس وہ گیا، ان سے فتویٰ لیا، اور سب نے کہا کہ یہ طلاق بائن ہے، اور اگر تم نے یہ شرط رکھی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دو گے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو تمہاری بیوی تم پر حرام، تو اگر یہ شرط تم پوری نہیں کرتے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہ بہت پریشان، اسی پریشانی کے حالت میں ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کے پاس جائیں اور رحمت اللہ علیہ سے سوال پوچھیں، وہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ وہ صاحب وہاں پہنچے اور پورا ماجرا، پوری صورتحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ امام احمد رضا بریلوی صاحب نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کب اور کہاں ہے؟ اس نے وقت اور جگہ بتائی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا آپ جائیے اور بے فکر ہو کر بیٹی کی شادی کی تیاری کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کی بیٹی کی شادی کی شرکت میں آئیں گے اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ گیا، شادی کا وقت آیا، شادی کے وقت جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بیٹی کی رخصتی کے لیے جب انہیں وہ کھڑی ہوئیں اور رخصت ہونے کی تیاری تھی تو اعلیٰ حضرت قریب آئے اور انہوں نے اس شخص کے ہاتھ میں اپنے چادر مبارک سے قرآن مجید دی اور کہا قرآن مجید کا نسخہ اپنی بیٹی کے سر پہ سایہ کیجیے۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر قرآن مجید رکھا اور وہ گھر سے باہر نکل کر دہلیز تک اور دہلیز سے ڈولی تک آئی۔ جب ڈولی میں بیٹھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب یہ قرآن پاک اپنی بیٹی کی گود میں دے دیجیے۔ اس نے بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر قرآن پاک اسے دے دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب مسکرائے اور کہا آپ کی قسم پوری ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کو اس کلام مبین میں اتار دیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے اس شخص کی قسم کس طرح پوری ہوئی کہ کائنات کی ہر شے قرآن مجید میں اتار دی گئی، اور کائنات کی ہر شے، دنیا کی ہر شے اس باپ نے اپنی بیٹی کی گود میں رکھ دی، اس کی قسم پوری ہو گئی۔ وہ طلاق جس کا خدشہ یا خطرہ تھا وہ ٹل گئی۔ اس وقت سے یہ بات تمام لوگوں نے اسے ایک رسم بنا لیا، ایک رواج، ایک طریقہ بنا لیا کہ بیٹی کو
قرآن کے سائے میں اس لیے رخصت کیا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر سے جاتے ہوئے، گھر سے رخصت ہوتے ہوئے، گھر سے ودا ہوتے ہوئے کائنات کی ہر شے قرآن مجید کی صورت میں سونپ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ واقعہ تمام والدین کے لیے بھی اور ان بیٹیوں کے لیے بھی جو والدین کے گھروں سے رخصت ہو کر جاتی ہیں، وہ سمجھیں اس نقطے کو کہ باپ اور ماں بیٹی کو کائنات کی ہر شے دے دیتے ہیں، اور اس کائنات کی ہر شے کی حفاظت کرنا سسرال جا کر بیٹی کا فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اسے یہی علم، کائنات کی یہی ہر شے جو قرآن کی صورت میں وہ لائی ہے، اسے اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ آج کا واقعہ یہاں تک۔ حرف آخر کے طور پر میں پھر آؤں گا اس موضوع کی طرف جو آج ہم دن بھر، مطلب آج پوری نشریات میں جس موضوع پر بات ہوئی، یہ قبلہ اول تھا۔ یوم القدس ہم نے بنایا، بیت المقدس کے حوالے سے بات چیت ہوئی، یہ ہمارا قبلہ اول تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، وہ بار بار نماز کے دوران بھی بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ اللہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بار بار اپنی طرف دیکھنا ہم جانتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ قبلہ اول کتنا اہم تھا، وہ کتنا اہم ترین تھا کہ اس کا حکم اچانک نہیں ہوا کہ بس آج آپ یہ آخری نماز یہاں پڑھ لیجئے اور کل سے جو آپ نمازیں پڑھیں گے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں۔ اللہ نے کیسا منصفانہ نظام اتارا کہ جب نماز ادا کی جا رہی ہے، ایک رکعت قبلہ اول کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہوتی ہے، اور اسی دوران نماز حضرت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے ہیں جو یہی ہے کہ اے محمد، ہم آپ کا بار بار ہماری سمت دیکھنا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا آرزو ہے، سو آئیے ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اپنا رخ بدل دیجیے۔ اور دوسری رکعت میں امام و مقتدین کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، ایک رکعت کا سجدہ ہوتا ہے قبلہ اول کی طرف اور دوسری رکعت کا سجدہ ہوتا ہے قبلہ دوم اور قبلہ حاضر خانہ کعبہ کی طرف، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا، دو قبلوں والی مسجد جس میں نماز کی ایک رکعت ایک قبلے کی طرف رخ کر کے اور دوسری رکعت دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ آپ سوچئے کتنا اہم ہے یہ قبلہ ہمارے لیے، اتنا ہی جتنا خانہ کعبہ۔ خدا را آج جتنی گفتگو ہوئی ہے اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا مت دیجیے گا۔ اگر کچھ اور نہ بھی کر سکیں عملی طور پر تو اب رمضان کے آخری دن تک، عید تک اور اس کے بعد بھی اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا، ان مسلمانوں کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ بحیثیت مسلمان کوئی بھی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں، ہر چیز ہمارے لیے قدرت نے آسان کر دی ہے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں، اگر یاس و محرومی کے غلبے کو اپنے اندر سے ختم کر دیں، خود انحصاری پر آ جائیں، تو یقین کیجئے مشکلات کے بڑے سے بڑے پہاڑ ایمانی طاقت اور قوت اور اسلامی اتحاد کے ملا کر یہ اگر ایک ہو جائیں تو خدا کی قسم یہ سارے پہاڑ ایک چھوٹے سے کنکر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ نے سنا تو ہوگا، کام کچھ مشکل نہیں، عزم مصمم چاہیے، پھول صحراؤں میں بھی بے شک کھلا سکتے ہیں آپ، یاس و محرومی کا غلبہ کیوں زمانے سے گلا، اپنے بل پر اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں آپ۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی نشریات سے نور فاطمہ اور سلیمان سیانی کو دیجیے اجازت، کل پھر نئے موضوع کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، علم کے نئے چراغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔